اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات شہیدا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج محرم کے مہینے کی 9 ہے اور کل 10 ہے، تو خیال یہ ہے کہ آج اور کل میں ہم اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کر لیں۔ آج ہم شہادت کے موضوع پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اہل بیت کے فضائل پر احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نیک اعمال رکھے ہیں اپنے قرب کے لیے کہ بندہ ان اعمال کو کرے اور بندے کو اللہ کا قرب مل جائے، ان میں سے ایک بہت بڑا محتم بشان عمل شہادت ہے کہ شہادت ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بارے میں دعا کی ہے اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید کے اندر تو کتنی جگہ پر شہادت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، شہید کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، تڑپا ہے، پھڑکا ہے، جس کا خون بہا ہے، تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں کٹ گئے ہیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ ڈبل تاکید کے ساتھ فرمایا، ہرگز ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جان دے گئے ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ حیات جاوداں پا گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں خوش رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من مات شہیدا، جو بندہ شہادت کی موت پا گیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، ثم احیا، مجھے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، مجھے پھر زندگی دی جائے، میں پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ کا صراحتاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اور فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کو جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اعلان رضا ہوگا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، زندگی مل گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی، جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں جو کبھی تم نے سنی نہیں تھی، کبھی تمہارے حاشیہ خیال میں نہیں آئی تھی، تمہارے وہم و گمان میں نہیں آئی تھی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سواری کی، ہر لحاظ سے ہر نعمت ایسی جو وہم و گمان سے بھی بڑھ کر کے، فرمایا اب اللہ پاک اہل جنت سے پوچھیں گے مزید کوئی تمنا، مزید کوئی خواہش، مزید کوئی چاہت،
تو سارے اہل جنت کہیں گے یا اللہ ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا، جتنا آپ نے دے دیا ہے اس کے بعد مزید کیا ہم کہہ سکتے ہیں، مزید کیا ہمیں چاہیے۔ لیکن شہداء وہاں کھڑے ہو جائیں گے جن کو اللہ نے دنیا میں شہادت کی موت دی تھی، وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا باری تعالیٰ جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، تیری رضا کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن جنت کی ساری نعمتوں میں وہ لذت اور مزہ نہیں ہے جو تیرے رستے میں کٹنے میں آیا تھا، جو تیرے رستے میں تڑپنے پھڑکنے میں خون بہانے میں آیا تھا، وہ لذت اور مزہ ان میں نہیں ہے۔ وہ مزہ ابھی دوبارہ جی چاہتا ہے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ہم پھر شہید ہوں۔ تو یہ شہادت کی تمنا وہاں جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد بھی اہل جنت کر رہے ہوں گے۔ اس لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت انسان کا مقصد ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی جان دیتا ہے بلکہ وہ پوری ملت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ شہدائے کربلا نے جو جانیں دی ہیں، جس میں 18 تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں اور باقی صحابہ ہیں 72 میں سے، تو ان لوگوں نے جو جان دی ہے یہ جان دینا ان کے لیے اعزاز ہے، انہوں نے واہ پائی ہے، وہ ہائے والے نہیں ہیں، وہ شاباش دینے کے قابل ہیں، وہ ماتم کے قابل نہیں ہیں۔ ان پہ ماتم کرنا یہ کم عقلی کی بات ہے، ورنہ عقل کی بات یہ ہے کہ ان پر واہ حسین کیا جائے اور شاباش حسین کی جائے، واہ اہل بیت کی جائے، واہ شہداء کی جائے، ان کو شاباش دی جائے، اور ان کی شہادت پوری قوم کی طرف سے گویا زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے درخت کو انہوں نے اپنے خون کا پانی دے کر کے اس کی آبیاری کی ہے۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ جب انسان کو حق سمجھ آتا ہے اور وہ حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیتا ہے تو پھر ایسا ڈٹ جاتا ہے اور ایسا پک جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، اب فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان کی مدد کو فرشتے اترتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ وہ استقامت چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے۔ تو شہادت ایک اتنا بڑا بلند رتبہ ہے۔ آج مسلمان کے اندر سے یہ جذبہ نکل گیا ہے، یہ شوق نکل گیا ہے، شہادت کا جو حقیقت تھی وہ نکل گئی ہے۔ اب ہمارے مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں وہ جذبہ نہیں رہا۔ ورنہ دیکھو تو صحیح کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاؤں سے معذور صحابی ہیں، اس کے 4 بیٹے جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور معذور ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت ہے کہ وہ گھر پہ رہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی کفر سے ٹکرانا چاہتا ہوں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے 4 بیٹے جا رہے ہیں، تو گھر پہ رہے، معذور ہے۔ فرمایا وہ شہید ہوں گے، ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، مجھے تو نہیں ملے گا۔ اور بیوی نے کہا یہ ویسے باتیں کر رہا ہے، جانا نہیں چاہتا، میں اوپر سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس بندے نے وہیں کہہ دیا یا اللہ مجھے لے جا اور ایسا لے جا کہ کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ پھر گیا اور شہید ہوا۔ جب شہید ہوا اب اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، اونٹنی پہ میت رکھی ہے، گھر واپس لانا چاہتے ہیں، اونٹنی چلتی نہیں ہے، جتنی کوشش کی آخر اس کو وہیں میدان جنگ میں وہیں اس کو دفن کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں قبولیت، یہ جذبہ شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جس کی بہادری، جس کی شجاعت اتنا مسلم تھی کفر میں بھی کہ پورے کفر میں سے اگر کافروں کی نگاہ گئی ہے تو حضرت عمر پہ گئی ہے کہ یہ بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہے، اس کو انعام دیا، اس کو تیار کیا کہ تو جا کر کے یہ کام کر۔ وہ بھی گویا سمجھتے تھے کہ اس نوجوان میں یہ صلاحیت ہے، اس بندے میں یہ قوت ہے، اس کے اندر یہ بہادری ہے، یہ جوہر ہے۔
اور پھر جب مسلمان ہوتا ہے بندہ تو اس کی وہ اچھی صلاحیتیں جو پہلے سے ہوتی ہیں وہ اور نمایاں ہوتی ہیں اور اجاگر ہوتی ہیں، ان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پھر مزید نکھار پیدا ہوا، لیکن آپ بھی یہ فرماتے تھے یا اللہ مجھے مدینے کی شہادت نصیب فرما، مجھے مدینے میں شہادت والی موت نصیب فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو میں حدیث ثلاثی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ ایک ہی مجلس میں جب صحابہ کرام موجود تھے، حضور نے فرمایا مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند، ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم، اور جبرائیل تشریف لائے، فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں، اور پھر جبرائیل تشریف لائے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ حدیث ثلاثی ہے۔ اس میں حضرت عمر نے جو 3 چیزیں پسند کی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت پسند ہے۔ تو شہادت کے لیے مسلمان تڑپا کرتے تھے، مسلمان دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے بار بار التجائیں کیا کرتے تھے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نفلیں پڑھا کرتے تھے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، اس مقصد کے لیے انتظار کیا کرتے تھے۔ کتنے صحابہ تھے جو اگر ایک جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کسی معذوری مجبوری کی وجہ سے تو اگلی جنگ کے لیے بیچارے انتظار کرتے تھے کہ موقع آئے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کریں۔ اس لیے ہمیں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کو شہادت کا اعزاز ملا ہے اور ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ ان کے لیے اعزاز ہے، انہوں نے حیات جاوداں پائی ہے، تو پھر زندوں کا ماتم نہیں ہوا کرتا، اعزاز و اکرام والوں کا ماتم نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اہل بیت کی محبت کے نام پہ اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے خدا کا قرآن گواہ ہے، اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت اس سے بیزار ہیں اور اس سے بری ہیں۔ غیر مسلم، نان مسلم کافر اگر اللہ کے نبی کی شبیہ بنائیں، اس کے اپنی طرف سے وہ خاکے بنائیں، تو وہ مجرم ہیں۔ پورا عالم اسلام احتجاج کرتا ہے اس کے مقابلے میں۔ آج 1400 سال کے بعد الیاذ باللہ ایک شبیہ بنائی جائے اور دکھایا جائے یہ حضرت حسین ہے، اور اس کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی دکھائی جائے، اور پھر اس کو قتل ہوا دکھائی جائے، یہ جی سر الگ پڑا ہے، یہ دھڑ الگ پڑا ہے، اور دکھایا جائے یہ جی حضرت زینب کا خیمہ ہے، وہ دیکھو حضرت زینب بمائے دوسری عورتوں کے باہر نکل رہی ہیں، وہ دیکھو وائن کر رہی ہیں، وہ دیکھو سر پیٹ رہی ہیں، وہ دیکھو چہرے پہ، وہ دیکھو گھوڑا آ گیا ہے، حضرت حسین نہیں ہے گھوڑا خالی ہے، وہ جا کے گھوڑے کو چمٹ رہی ہے، گھوڑے کے پاؤں چوم رہی ہے۔ بھیا لیاذ باللہ یہ بھی کوئی سلام ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ بہت بڑا فراڈ اور دشمنی ہے۔ ان کے محبت کے عنوان میں حقیقت میں ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور 98% سنیت کی موجودگی میں ہو رہی ہے۔ 2% نے پوری گویا کہ 98% کی سنی آبادی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان ہمارے فیصل آباد کی 8 بازاروں میں کتنی دکانیں ہوں گی شیعوں کی؟ انسان اندازہ تو لگائے، پورے 8-10 دن یہ پورے 8 بازار ان کے حوالے ہیں۔ جو مسلمان بیچارے وہاں رہائش پذیر ہیں ان سے ذرا پوچھو تو صحیح ان کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، آنا جانا کتنا مشکل ہے۔ تو اہل بیت کے نام پہ اس وقت جو کچھ رفض کی طرف سے کیا جا رہا ہے، خدا کی قسم اہل بیت اس سے بری ہیں۔ وہ تو صبر والے لوگ ہیں، وہ تو شکر والے لوگ ہیں، وہ کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی جس آیت میں مومن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر باقاعدہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، جو بندہ وضو کرا رہا ہے اس سے لوٹا پانی کا یا جو برتن تھا وہ گر جاتا ہے، اور اس سے حضرت کے کپڑوں پہ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں زمین والی۔ ایسے حضرت غصے سے دیکھتے ہیں تو وہ آگے سے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے کہ بھی مومن غصہ پی جاتے ہیں۔ ایمان والے کی وصف یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتا ہے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو دوسرے کی غلطی معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے،
وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر وہ اگلا لفظ پڑھتا ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسرے کی برائی پر اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں وہ غلام ہے، لونڈی ہے، حضرت فرماتے ہیں میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ تو قرآن کی ایک ایک اشارے پہ یوں مر مٹنے والے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں ادھر خود کہتے ہیں کہ آخری وقت نیزے پر بھی حضرت حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ ان کے خود بھی ذاکر بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان کا مجمع ہزاروں کا ہو، لاکھوں کا ہو، سینکڑوں کا ہو، ایک کو قرآن سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بھئی حسین تو قرآن والا ہے، تم اگر حسینی ہو تو پھر اس موقع پر بھی قرآن پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرو۔ جو قرآن والا ہے وہ حسینی ہے۔ اور خود کہتے ہیں کہ آخری وقت بھی انہوں نے یہ کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو، اور اس وقت بھی جب حملہ ہو رہا تھا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں وہ گر گئے، تو اگر وہ نماز والے سجدے والے تو پھر تمہارا نماز سجدے سے کیا تعلق؟ تم بھی تو اپنا آپ کا جائزہ لو نا۔ جیسے آج ہم 12 ربیع الاول کو حضور کی نسبت سے جلوس نکالتے ہیں اور وہاں سنت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام سے بھی جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، نہ ان میں نماز نظر آتی ہے، نہ ان میں قرآن نظر آتا ہے، نہ ان میں اذان نظر آتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بمائے پورے اپنے قافلے کنبے قبیلے کے، وہ تو نماز والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ سجدے والے ہیں، اور وہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے والے ہیں، وہ تکلیف دینے والے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ مقرر کی ہے رافضی مورخین نے۔ اس وجہ سے جتنا یہ خاندان اس وقت مظلوم ہوا، اب تاریخ نے ان کو اور زیادہ مظلوم بنا دیا کہ آج تک بھی ان پر جھوٹ پہ جھوٹ لکھا جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ خاندان آج بھی مظلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔